ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیہ کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج پاکستان کا سب سے بڑا اہم مسئلہ کیا ہے؟ آیا پاکستان کا اہم مسئلہ عوامی مسائل ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، صحت، تعلیم، بے روزگاری اور خودکشیاں یہ اہم مسئلہ ہے؟ یا پاکستان کا اہم مسئلہ معاشی مسئلہ ہے جس میں آج پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے؟ جو یہاں سرمایہ کار ہیں وہ خود اپنی انڈسٹریز کو، اپنے بزنس کو ملک سے باہر لے جا رہے ہیں اور ملک کا خزانہ خالی پہ خالی ہو رہا ہے. قرضوں پہ قرض لے لے کے ملک کو چلایا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ 107 سے پھر ڈالر جو ہے وہ تجاوز کر رہا ہے. کیا آج کا مسئلہ، اہم مسئلہ اس ملک میں دہشت گردی ہے جس میں کوئی پاکستانی محفوظ نہیں ہے؟ بازار ہوں، عبادت گاہیں ہوں، اسکول ہو یا کوئی ادارے ہو، کوئی محفوظ نہیں ہے. یہاں تک کہ سیکورٹی فورسز بھی اب محفوظ نہیں ہے. یا اس ملک کا مسئلہ جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں جو کہ سابق آرمی چیف ہیں، جن کا ایکٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوتا ہے اور پھر 3 نومبر کو ختم ہوتا ہے، جس میں فوج بحیثیت ایک ادارہ اور جوڈیشری بحیثیت ایک ادارہ، پارلیمنٹ بحیثیت ایک ادارہ اور حکومت بحیثیت ایک ادارہ شامل رہی ہے. اور ایک اور بات کہ آج جو عمران خان صاحب پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ، جنہوں نے پھر واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے. انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن غیر آئینی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نادرا کے چیئرمین کو جس طریقے سے تھریٹ دے کے، دھمکی دے کر ایک ایسے شخص کو جو کہ اس ملک میں دھاندلی کو شو کر رہا تھا، جو اس دھاندلی کو سامنے لا رہا تھا، اس کو ہٹایا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر وہ اقدام اٹھائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹریبونل کو 4 مہینے دیے گئے لیکن ٹریبونل نے کچھ نہیں کیا. یہاں تک کہ کچھ ٹریبونل کے سربراہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان پر اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے چھوڑ دیا. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، آئیے اس وقت ہیں ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب، سینئر اینالسٹ اینڈ کالمنسٹ لاہور سے ہیں. آپ کا شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں ہمایوں گوہر صاحب، سینئر اینالسٹ اینڈ کالمنسٹ اسلام آباد سے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور میں سب سے پہلے آتا ہوں جناب حسن نثار صاحب کے پاس. حسن نثار صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ معیشت کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب، حکمران اگر خود پاکستان سے باہر اربوں خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے تو اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے والا کوئی پاگل ہی ہوگا، اور سرمایہ کاری کرنے والے لوگ پاگل نہیں ہوتے. یہ کوئی انٹلیکچوئل پاگل ہو سکتا ہے، دانشور ہو سکتا ہے، سیاستدان بھی ایون ہو سکتا ہے، کسی فوجی کا دماغ چل سکتا ہے، لیکن انویسٹمنٹ کرنے والا آدمی جو ہے نا، وہ جسے ہمارے یہاں کے ایکسپریشن ہے، وہ گیلے پہ پاؤں نہیں رکھتا. تو جس ملک کے حکمران جو ہیں ان کی اربوں خربوں کی نون سرمایہ کاری بیرون ملک کو، سعودی عربیہ سے لے کے انگلینڈ تک، اور اب تو کو ٹرکی کی بھی افواہیں اور باقی بھارت وہاں کس نے سرمایہ؟ اچھا جی ایگزیکٹلی بھارت. اچھا، اب رہ گیا کہ مسئلہ ہے یا نہیں. بالکل مسئلہ ہے. پرویز مشرف صاحب بالکل مسئلہ ہے، لیکن کس طرح کا مسئلہ ہے؟ آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہو. میں انگلیاں میری گھس گئی ہیں یہ بات لکھ کے کہ بھائی میرے، ایک مرلہ زمین پہ قبضہ نہیں ایک آدمی کر سکتا. آپ پوری سرزمین پہ، اتنے بڑے ملک پہ قبضے کی بات کر رہے ہو، اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو جب یہ قبضہ کیا گیا وہ اس ملک کی حدود میں ہی موجود نہیں تھا، ایون اس ملک کی فضائی حدود میں بھی نہیں تھا. جب یہ ساری واردات پیچھے سے یہ سٹیج کیا گیا تو پرویز مشرف صاحب واز ناٹ آن دا سین. اور یہ پہلا کو ہے اس ملک میں جو کسی فرد نے نہیں، ادارے نے کیا ہے. چونکہ وہ پرٹیکولر انڈیویجول جسے کہتے ہیں نا کرائم سین پہ موجود ہی نہیں تھا. اچھا، پھر یہ بات کرتے ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے، یہ نیم خواندہ ہیں، ان پڑھ ہیں، لوگوں کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ 62-63 پہ عمل ہوا،
डॉक्टर साहब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि 62-63 में अमल हुआ, अगर हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी असेंबलीज में, अल्लाह माफ करे पैगंबर ना सही, सारे औलिया बैठे हैं, ये सारे सादिक और अमीन हैं जिन्होंने 7 महीने के अंदर अंदर लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, जिनके बारे में नित नए अफसाने सुनने में आ रहे हैं। अगर 62-63 पे अमल नहीं हुआ, आर्टिकल 6 आपको इतना क्यों अजीज है? या तो आइन की हर शिक मुकद्दस है, या तो आइन का एक एक हर्फ जो है वो काबिल एहतराम है, या वो सारा ही इस काबिल है। बकौल इनके जो इनका मूजद था जनरल ज़ियाउल हक, जिसने ये कहा था कि ये चंद कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा है, या ये सारा ही मुकद्दस है या ये सारा ही चीथड़ा है। सो 62-63 पे, अच्छा दूसरा पूरा आइन एक प्रोग्राम रख लें, एक कॉपी मेरे सामने होगी, एक कॉपी हुमायूं गौहर साहब के सामने होगी, एक आपके सामने होगी, डिस्कस कर लें। मेरा ख्याल है कि जितना इज्तमाई बलात्कार आइन के साथ सिविलियंस करते हैं, फौजी देखें, फौजी कभी कामयाब नहीं होता। याद रखें, यहां सिविलियन हुकूमतें नाकाम होती हैं। अगर ये लोगों को सुख सुकून की 2 वक्त की रोटी दे सकें, अगर ये रोजगार दे सकें, अगर ये उनको लॉ एंड ऑर्डर दे सकें, और ये तो उनको इज्जत एहतराम भी नहीं देते। अभी देख रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि नवाज शरीफ साहब कॉन्वोकेशन पे तशरीफ लेके गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में। वो दिखाने के बाद टीवी पे दिखाया गया जिन बच्चों ने वहां से डिग्रीज लेनी थी वो किस तरह जलील हुए। जो उस बारात के दूल्हा थे वो बच्चे और बच्चियां, उन्होंने क्या कहा टीवी पे, मैं अभी सुन के हटाऊं, उन पे दरवाजे बंद थे। पूरे शहर की ट्रैफिक का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। टर्किश प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आए हुए थे, पूरे शहर को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। मेहमानों की इज्जत हमें भी करनी आती है, हम भी जानते हैं कितना जरूरी है। हम बैरून मुल्क 500 दफा ये तमाशे देख चुके हैं, वहां भी वीवीआईपी आते हैं, उनको भी प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन अपने आवाम की तजलील नहीं होती। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि कोई IMF, कोई वर्ल्ड बैंक आपको अवाम की इज्जत नफ्स की हिफाजत से नहीं रोकता, ये तो वो भी तैयार नहीं है देने को। कोई कहते हैं इकोनॉमी बुरी है, मैं कहता हूं लोग फके मर जाएं, तुम इज्जत तो दो उनको। तुम अपने घरों के बाहर एकड़ों के हिसाब से जमीनों पे काबिज हो, तुम प्रोटोकॉल के नाम पे लोगों के वोटों की भीख से आने के बाद उनके रास्ते रोक लेते हो। किस तरह के लोग हो तुम? ये अभी मैं देख रहा था, ये 2 गंजों का मैच पड़ा हुआ था, कोई टीवी प्रोग्राम था, वो एक कह रहा था, वो घिसी पिटी बात, एक 3rd क्लास बात, क्या कह रहा था कि यो जी घटिया तरीन भी जो जमहूरियत होती है वो अच्छी आमरीयत से बेहतर। व्हाट नॉनसेंस! किन लोगों को बेवकूफ बना रहा है वो? भाई घटिया तरीन जमहूरियत ही हो, और जमहूरियत तो हो। जहर की बोतल के ऊपर आबे जमजम का या आबे हयात का लेबल लगाने से उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। गंदा गलीज पानी, उसके ऊपर तुम आबे जमजम का लेबल लगा दो और वैसे वर्षा, तो कैरेक्टर बदल जाएगा। मैंने एक बात, मैं मसलसल एक बात कर रहा हूं कि देखो ये इस मुल्क में डॉक्टर साहब वो कहते बार बार इलेक्शन हो, बार बार इलेक्शन हो तो क्या हो? तुम बार बार करा के देख नहीं चुके? ये एक सिस्टम है एक, इसमें अगर आप खंजीर का गोश्त डालोगे तो मशीन की दूसरी तरफ से खंजीर का कीमा निकलेगा। ये प्रैक्टिस तुम 1 करोड़ बार भी कर लोगे, नतीजा वही होगा। मैं यहां रोकूंगा हसन निसार साहब, क्योंकि मुझे जरा से इनसे भी ले लूं। मैं गौहर साहब भी हैं, और आपने जो बात कही थी वो तो आइंस्टाइन ने भी कहा है कि एक अमल को आप कितनी दफा दोहराओगे उसका रिजल्ट जो है वो वह एक ही आएगा। हुमायूं गौहर साहब क्या कहते हैं? आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के मसाइल क्या हैं और किस तरीके से हैं और कहां हम ले जा रहे हैं मुल्क को? डॉक्टर साहब, उसका अमल अगर दोहराएंगे गलत चीज को बार बार, उसका वही नतीजा आएगा। आइंस्टाइन ने कहा था, और ये बेवकूफी की निशानी है। ये सबसे अहम बात उन्होंने कही थी।
اب جو حسن نثار صاحب نے باتیں کہی یہ سب درست ہے، میرے دل کو لگنے والی ہیں، میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں، اور یہ میرے خیال میں عوام کے دل کو لگنے والی ہیں، خاص طور پہ وہ عوام جو اکثریت میں ہے، جو اس وقت تکلیف میں ہے۔ آپ نے یہ سارے مسائل کا ذکر کیا، پوری فہرست دی، اور بھی ہیں مسائل، بچوں کے، عورتوں کے، تعلیم کے، بہت ہیں، یہ سب اہم ہیں، یہ کہنا مشکل ہے کون سا زیادہ اہم ہے۔ مشرف صاحب کا بھی آپ نے کہا وہ ایک وقتی مسئلہ ہے، ون وے اور دی ادر، وہ وقتی مسئلہ ہے، مگر مشرف صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے ان کا مقدمے کا غداری کا، یہ وہ ماچس کی تیلی بن سکتی ہے جو یہاں ایندھن پڑا ہوا ہے سارے ملک میں، اس کو وہ آگ لگا سکتی ہے۔ تو ان کو ذرا خوف کرنا چاہیے۔ میرے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا، اس ملک کے اپنے وجود کا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں ڈرامائی نہیں ہو رہا ہوں، مگر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا مجھے اس مٹی سے، اس دھرتی سے خون کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی عقل کے ناخن پکڑنے چاہیے ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو۔ یہ جو اتنی دھاندلی کے بعد آپ الیکشن کہتے ہیں، الیکشن تو چوری ہوئی ہے، اور اس کی چوری کے اندر کون انہوں نے مدد کی ان کی؟ یہ آپ کی افتخار چودھری کی عدلیہ نے کی، لوور لیول پہ۔ میں اس نام اس لیے لے رہا ہوں سابق چیف جسٹس کا کہ میں پوری عدلیہ کو بدنام نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب نئی عدلیہ آ گئی، یہ نیا چیف جسٹس ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، سوبر آدمی ہے، مجھے نفیس آدمی لگتا ہے، میں اسے ملا کبھی نہیں ہوں، مگر یہ پریزائڈنگ آفیسر تھے۔ یہ عمران صحیح کہہ رہا ہے، یہ چوری کی، یہ صرف دھاندلی نہیں ہے، یہ الیکشن چوری ہوئی ہے۔ اور جیسے حسن نثار صاحب فرما رہے تھے 62-63 اگر لگتا ہے ان کے شک دونوں، تو اس وقت اسمبلی آپ کی خالی ہوتی، شاید ایک دو لوگ بچ کے نکل آتے، مگر یہاں یہ جو حکمران ہے، سابق حکمران اب اپوزیشن، بناوٹی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، کوئی نہ ہوتے۔ تو آپ نے آئین، جیسے ضیاء الحق کا یہ ذکر کر رہے تھے کہ چیتڑا ہے، بھئی کاغذ کا چیتڑا ہم نے بنایا ہے نا، اس کے اندر شکیں ڈالی ہوئی ہیں جن کے اوپر ہم تلے ہوئے ہیں کہ جی آرٹیکل سے کرنا ہے، اور وہ بھی اس کا سلیکشن، ہم کہہ رہے ہیں نا سلیکٹیو نہیں ہو سکتے، ایک بندے پہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ شک پہ بھی سلیکٹیو نہیں ہو سکتے، آپ 6A پہ کر رہے ہیں، B اور C کو بھول گئے، تو آپ تو ہر جگہ سلیکشن کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ہم وفاداری دیکھنا، غداری کا الٹ کیا ہے؟ وفاداری ہے نا، تو وفاداری کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ بھئی میری وفاداری تو پاکستان کے ساتھ ہے، میری وفاداری اپنی ریاست اور ملک کے ساتھ ہے، میری اپنی قوم اور مٹی کے ساتھ ہے، میری دھرتی کے ساتھ ہے۔ ایک کتاب جو انسانوں نے لکھی، اور وہ بھی ایک ویلکم بیک ناظرین۔ اس سے پہلے کہ میں حسن نثار کی طرف جاؤں اور ہمایوں گوہر صاحب سے، ایک اسپوکس مین ہے، انٹرنیشنل اسپوکس مین جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے ہیں، اس وقت USA سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی میڈیکل، کیونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب انہی کی گائیڈنس میں، ان کے پاس ساری نالج ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک ان سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت ڈاکٹر رضا بخاری صاحب میرے ساتھ، آپ لائن پہ ہیں؟ جی دانش، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا وہ یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی جو میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس کو آپ وہاں لک آفٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنل اسپوکس مین بھی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کے جو آفس ہے، APML سے آپ کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ جو سوال ہے کہ کیسے دیکھتے ہیں ان کی ہیلتھ کو، اور جو صورتحال ابھی ہے، اور انٹرنیشنل جو اس وقت مشرف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے باہر، وہاں جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں، ذرا بتائیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ جہاں تک تو ان کی میڈیکل رپورٹ کا تعلق ہے، مناسب تو یہی ہوتا ہے کہ جو خصوصی عدالت ہے وہ ایک گیگ آرڈر پاس کرتی تاکہ ان کی میڈیکل رپورٹ خفیہ رہتی، اور جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں، جو پروسیکیوٹر شاید اب زیادہ بن گئے ہیں، تاکہ وہ اس کو لیک نہ کرتے۔ برابر کیونکہ یہ منظر عام پہ ہے اور تمام جگہوں پہ یہ رپورٹ چل رہی ہے، تو پچھلے 5 سال سے میں ان کی یہاں پہ امریکہ میں معاونت کرتا رہا ہوں تاکہ وہ مختلف ان کے جو معالج ہیں ان کا علاج کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ارجمند ہاشمی جو پیرس ٹیکسس سے ہیں، جو کہ بڑے ایک نامور اور قابل کارڈیالوجسٹ ہیں، اور وہ ان کا جو ہے معائنہ پچھلے 2006 سے کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اخباروں میں بھی آتی رہی ہیں۔ 2006 میں بھی جب سابق صدر اس وقت جو صدارت کی کرسی پہ تھے، وہ
امریکہ کے دورے پہ تھے، وہاں گئے. اس کے بعد 2009 میں ایک 70 گاڑیوں کا ایک کانوائے تھا جو وہاں پہ گیا، اور 10، 11 اور 12 میں جاتے رہے. آپ خود بھی ڈاکٹر صاحب کارڈیالوجسٹ ہیں، ان کی جو اس وقت مختلف امراض ہیں، لیکن جو دل کی جو کیفیت ہے اس میں کافی جو ہیں پرابلم ہیں. جیسے کہ آپ پاکستان میں عام سنا جاتا ہے کہ کسی کو خدا نہ خواستہ دل کا دورہ پڑا اور وہ جان لیوا شامل ہوا، اور کسی اور کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جو ہے ان کا علاج ہو گیا. یہ بڑا ضروری ہے کہ اس بات کا احساس کیا جائے کہ ان کا جو کیلشیم سکور ہے وہ 851 ہے. جو نارمل ہوتا ہے وہ صرف 100 سے کم ہوتا ہے. اور جو دل کا دورہ جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے خدا خاصہ، جب آپ کی لیفٹ اور جو دائیں جو دل کی شران ہے اس میں جب بلاکیج ہو یا تنگی ہو، وہ کافی خطرناک ہوتی ہے. اور سابق صدر کی رپورٹ میں جو ان کی دائیں طرف کی جو دل کی جو شریان ہے اس میں کافی تنگی ہے. 499 یا 499 اسکور ہے، جو کہ بہت ہائی سمجھا جاتا ہے. ان کا فوراً علاج ہونا ضروری ہے. اور ان کے جو کارڈیالوجسٹ انٹرنیشنل جو وہ ہیں اسٹیک ہولڈر، وہ کیسے دیکھتے ہیں اس عدالت اس کارروائی کو؟ دیکھیں، یہاں پہ ہمارے تعلق تمام جو ہے یو ایس کانگریس میں کی جو لیڈران ہیں ان سے رہتا ہے، جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، یو ایس تھنک ٹینک کے لوگ ہیں، اور اعلیٰ سفارتکار جو سعودی عربیہ جس میں شامل ہے، اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، یو کے ہے، چائنا ہے. تمام لوگوں کو تشویش ہے اس سلسلے کے بارے میں. اور جب ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو عدالت کی جو تشکیل ہوئی اس میں جو جج حضرات شامل ہیں، اس کی جو حدود ہیں اور اس کی جو قانونی حیثیت ہے، اور ان جج حضرات کی خود مختاری اور جو غیر جانبداری پہ سابق صدر کے وکلاء نے جو اعتراضات مناسب کھڑے کیے ہیں، ان تمام اعتراضات کے ابھی جو ہے فیصلے نہیں ہو رہے. تو وہ جب یہ سنتے ہیں ہم سے سب یہ وہ ایگری کرتے ہیں کہ بین الاقوامی رولز کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ان تمام سوالوں کا ایک خوش اسلوبی سے پہلے فیصلہ ہو، اس سے پہلے کتنا بڑا جو ہے یہ مقدمہ جو ہے چلے. اور اس سے وہ ہم سے یہ بھی جو ہے اگری کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ اتنی تیزی میں جو ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو خصوصی عدالت ہے یہ سابق چیف جسٹس اور وزیر اعظم نواز شریف نے مل کے کیونکہ تشکیل دی ہے، اور یہ صدر پاکستان نے تشکیل نہیں دی، تو اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اور ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر رضا بخاری صاحب. میں آتا ہوں جناب اپنا حسن نثار صاحب. ایک تو عمران نے جو پھر ایک دفعہ یہ بہت سختی سے بات کی ہے، میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا سا بتا دیں. اور ایک سوال میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی نیا چہرہ نہیں، وہی گھسے پھٹے ہمارے وہ سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو 30 سالوں میں تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے. کوئی نیا چہرہ نہیں جو ملک کے اس مسائل کو نکال سکے. کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس سر؟ اچھا، میں اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب درخواست کروں گا کہ ہمایوں گوہر صاحب جیسے لوگ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے سورس آف انسپریشن ہے، ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی. کائنڈلی پہلے ہمایوں بھائی سے آپ کہیں کہ وہ بات مکمل کر لیں. میں پھر مجھے امید ہے کہ میں آپ اپنی بات مکمل کیجئے، پھر میں ہمایوں صاحب کی طرف جاؤں گا، پھر میں انہیں مائک دیتا ہوں، وہ دل بھر کے بولیں گے. ہاں کر لیں، آپ کر لیں. میں نے صرف 2 ججمنٹس کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ رہ گئی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات بڑی بنیادی آپ نے کی ہے کہ پائپ لائن میں بھی کوئی چج کا بندہ، کوئی ڈھنگ کا بندہ دکھائی نہیں دیتا. تو دیکھیں میں ایک بالکل واضح 2 ٹوک لفظوں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ برین عدلیہ کا ہو اور بران فوج کا، ڈنڈا مکہ فوج کا، دماغ عدلیہ کا، یہ کمبینیشن اگر کچھ کر سکا تو یہ اس ملک کے لیے بہتری کا باعث ہو سکتا ہے. ورنہ اس کو آپ میری طرف سے تو میں اپنی طور پہ رائٹ آف کر چکا ہوں. یہ جو پولیٹیکل مٹیریل ہے آپ کا یہ بہت ہی گیا گزرا ہے. ایک بات. دوسری بات، ابھی ہمایوں صاحب نے جو فرمایا کہ یہ انسانوں کا لکھا ہوا، اور بات سنیں، اس آئین کا جو چیمپئن ہے نا، اس آئین کا جو لیڈر ہے،
اس آئین کا جو چہرہ ہے اس کو اسی ملک کی عدلیہ قتل کے جرم میں سزائے موت دے کے پھانسی چڑھا چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح تھا یا غلط تھا, یہ اس ملک کے آئین کا جو صحیح چہرہ ہے, جو لیڈر تھا جس نے یہ 73 کا آئین, یہ بڑا اچھا. پھر ان کی کوشش کیا ہے, یہ جو ڈسپراڈوز ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ بوٹ کو بہت کنفائن کر دیا جائے, ان کو لمٹ کر دیا جائے, ان کو کٹیل کر دیا جائے. اور میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے اور اس ملک کے باضمیر لوگوں سے جو مفادات کے ہاتھوں یا مجبوریوں کے ہاتھوں رہن نہیں ہے, گروی نہیں ہے, میں پوچھتا ہوں کہ اگر بوٹ کے خوف کے باوجود اس ملک میں لوٹ مار کا یہ لیول ہے کہ آج اربوں سے کم کا کوئی سکینڈل ہی سنائی نہیں دیتا, تو اگر یہ خوف بھی ختم ہو گیا, میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلاٹ کر کے اس کی پلاٹنگ کر کے بیچ دیں گے. سو آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہو, آپ نے کہا تھا پرویز مشرف اہم ہیں یا باقی مسائل اہم ہیں, پرویز مشرف صاحب بھی اہم ہیں, لیکن آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہو. یہ کیا آپ میسج دے رہے ہیں؟ اچھا آرمی چیف, اس ملک کا آرمی چیف اگر غدار ہے تو بھائی خدا کا واسطہ کوئی ٹمبکٹو میں آپ کو مل جائے, کوئی اگر کوئی پناہ دے دے آپ کو تو وہاں چلے جاؤ, یہ ملک چھوڑ دو. پھر اس طرح نہیں آپ کا گزارا ہو سکتا کہ آپ اندھا دھند, یہ ٹوٹل ایک انتقامی کارروائی ہے. اب تک تو اس کا چہرہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور میں کبھی پرویز مشرف صاحب کا فین نہیں رہا. ان کی موجودگی میں ہمیشہ ان کو کرٹیسائز کرتے رہے, بلکہ ان کی وکالت کرتے رہے کہ یہ حق کسی کو نہیں پہنچتا کہ ایک پاکستانی کو جلا وطن گن پوائنٹ پہ کیا جائے یا ایون سمجھوتے کے تحت کیا جائے. ان کی لڑائی لڑتے رہے. ہماری تو قسمت, ہم جیسے لوگوں کی تو قسمت ہی خراب ہے. آج اس آدمی کا دفاع کر رہے ہیں جس کے خلاف ہم لڑتے رہے, لیکن وہ نظر تو آئے نا بھائی. یہ آپ 3 نومبر 12 اکتوبر کا ناجائز بچہ ہے. آپ کہانی شروع سے شروع کریں ڈاکٹر صاحب پلیز. میں نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا, آپ ہماری وجہ سے کہیں بات کریں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, کیا کہتے ہیں آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. ہاں بس میں نے یہ ذکر کرنا تھا, ہم اب پرویز مشرف صاحب کے جو ٹرائل ہے اسی کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہم کرتے رہے ہیں کہ سیلیکٹیوٹی ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے, 12 اکتوبر کو لاؤ, سب بہت دفعہ ابھی حسن نثار صاحب نے بھی فرمایا. 2 ججمنٹس ہیں, ایک 3 نومبر 2007 کی ججمنٹ ہے, آرڈر ہے سپریم کورٹ کے 7 رکن بینچ کا, کاغذی بینچ جس کی سربراہی افتخار چودھری کر رہا تھا. کچھ گھنٹوں کے بعد یہ آرڈر آیا ہے, جب ایمرجنسی لگی ہے 2007 کی, اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد یہ آرڈر آیا ہے. جسٹس یاسمین عباسی نے ابھی ایک ریفرنس فائل کیا ہوا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جعلی آرڈر ہے. یہ جعلی آرڈر ہے کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ میں ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی, اور 7 میں سے 3 جج اسلام آباد میں حاضر ہی نہیں تھے, اور سب نے دستخط نہیں کیے, اور ابھی بھی شاید سب کے دستخط نہیں ہوئے. اور جب وہ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کے پاس گئی ہیں کہ مجھے اس آرڈر کی کاپی دو, تو انہوں نے دوسرے دن کہا کہ مجھے چیف جسٹس نے کہا ہے, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے, کہ ایسا تو کوئی آرڈر ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اچھا اگر یہ آرڈر غلط ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایمرجنسی جو غیر آئینی, غیر قانونی, ناجائز ہے, جس کی بنیاد پہ یہ سارا کیس بنایا جا رہا ہے اور جس کی بنیاد پہ اس عدلیہ کو ایگزیکٹو آرڈر سے بحال کیا گیا تھا جو آئین میں نہیں ہے, تو میرا مطلب ہے یہ کیس کہاں کھڑا ہے, یہ تو سب کچھ جعلی چل رہا ہے. ایوری تھنگ از فالس. اس کے بعد دوسری جو ججمنٹ آئی تھی یہ 31 جولائی 2009 کو سپریم کورٹ کی آئی تھی, اس بینچ کی سربراہی بھی افتخار چودھری کر رہا تھا, جس پہ انہوں نے مرکزی حکومت کو یہ حکم دیا کہ پرویز مشرف کا آپ ٹرائل کریں آرٹیکل 6 کے انڈر غداری کا. اب کہیں نہیں اجازت ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ کسی کے ٹرائل کرنے کے لیے بھی آپ حکم دیں, بالخصوص غداری کا ٹرائل اور وہ ایک فارمر پریزیڈنٹ اور آرمی چیف کا. یہ فیصلہ حکومت کیبنٹ کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ ان کیبنٹ کے مل کے کرتی ہے. پھر اگر وہ بھی اگر غلط ہے, جو سب کہتے ہیں یہ 31 جولائی 2009 کا غلط آرڈر ہے, یہ غیر آئینی ہے,
تو اس کے بعد تو آپ کے جتنے جج ہیں یہ بھی غیر آئینی ہیں، اس کے بعد آپ کی جتنی احکامات تھے وہ بھی غیر آئینی ہیں. آپ نے یہ جو خصوصی عدالت بنائی ہے پرویز مشرف صاحب پہ مقدمہ چلانے کے لیے، یہ بھی غلط ہے، یہ اللیگل ہے. اس میں تو ایک جج پہ بھی بڑا وہ چل رہا ہے کہ یہ کی تو تقرری غلط طریقے سے کی گئی تھی اور یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے تھرو نہیں ہوا تھا. تو یہ اس طرح کی دھاندلیاں چل رہی ہیں، اور یہ ان دونوں کو اگر سپریم کورٹ اوور ٹرن کر دے، جو اس کو کرنا چاہیے تو یہ ساری غداری کا کیس کی بنیاد جو ہے نا وہی بہ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس میں نواز شریف صاحب بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے. مجھے تو ان کا فکر زیادہ ہے اس وقت، مشرف صاحب کا اتنا نہیں ہے جتنا ان کا ہے کہ یہ آگ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر سے تیسری بار. تو ان چیزوں کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں. اس ملک کا آپ نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں جب افتخار چودھری لوگ بحال ہوئے تھے، یہ 14 جج تھے جنہوں نے اتنے ججوں کو نکال دیا دوسرے پی سی او پہ حلف اٹھانے کے لیے، جو خود پہلے پہ لے چکے تھے اور اپنی نوکریاں بچائی تھی. انہوں نے جتنے جج نکالے ہیں وہ جتنے مشرف صاحب نے نکالے تھے اسے زیادہ ہیں. جی صرف 14 لوگوں نے، ایک اقلیت نے پھر. اور آپ دیکھیں کہ ان کو نہ بلایا، نہ ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا، نہ ان کو اپیل کرنے کا موقع دیا، نہ ریفرنس فائل کرنے کا. یہ کون سا قانون کہتا ہے؟ یہ تو کہیں میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی چیز کبھی نہیں ہوتی ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد پھر اپنے دونوں معزز مہمانوں کی طرف آؤں گا اور ایک اہم کوئسچن ان کے سامنے رکھوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین، میرے پاس 6 منٹ ہے، میں بات کروں گا. سیاست جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو رہی ہے اور جمہوریت کا جنازہ نکال چکے ہیں. یہ سپریم ادارہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے اسے تباہ کر چکے ہیں، اور اب جوڈیشری اور خاص طور پہ فوج ایک اہم ادارہ، اسے تباہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. جناب حسن نثار صاحب، یہ آپ کے سامنے بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس پر بھی کچھ آپ ضرور بولیں کہ ایک پارٹی کے خود جو حکومت کا حصہ ہے، پارلیمنٹ کا حصہ ہے، بڑی پارٹی ہے، کہہ رہی ہے کہ یہ دھاندلی کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ کو مجھے بہت سارے اعتراضات ہیں پی ٹی آئی پہ، مجھے بہت سارے اعتراضات ہیں عمران خان پہ، لیکن ایک بات میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور بہت دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ عمران جان بوجھ کے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کمپیوٹر بھی جھوٹ بولے گا اگر اسے آپ ڈیٹا غلط فیڈ کریں گے، اعداد و شماری آپ غلط فیڈ کریں گے تو کمپیوٹر بھی جھوٹ بولے گا. عمران جان بوجھ کے شعوری طور پہ سوچ سمجھ کے ناپ تول کے کبھی جھوٹ بول سکتا ہی نہیں. اس کا یہ ٹائپ ہی نہیں ہے، اس کا یہ ٹیمپرمنٹ نہیں ہے، پہلی بات. اچھا، اس کا کوئی اندازہ غلط ثابت ہو جائے، اس کا کوئی اسیسمنٹ، اس کی کوئی پروجیکشن، میں کہتا ہوں جی میں ایک مل چلا رہا ہوں، میں ایک فیکٹری چلا رہا ہوں، یہ اگلے سال کا پروجیکشن یہ، اس میں مجھ سے غلطی ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں. وہ ڈے 1 سے چیخ رہا ہے چونکہ وہ کنونسڈ ہے. دوسری بات، طارق ملک جیسے ایک انتہائی کریڈیبل اور انتہائی پڑھے لکھے آدمی کا، اور طارق ملک کسی عام آدمی کا، کسی للو پنجو کا بچہ نہیں ہے جس کو فلوک لگ گیا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ فتح محمد ملک صاحب کا بیٹا ہے، ایک بہت آنریبل انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ، انٹیگریٹی والا آدمی. اس کو اگر انہوں نے اس حد تک اس کو کر دیا، مجبور کر دیا ہے، پریشرائز کر دیا ہے. ایک گن پوائنٹ کا مطلب صرف گن ہی نہیں ہوتا، دیر آر سو مینی ادر تھنگس. لیکن یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ جو پریس میں لکھا گیا ہے، شاید 1-2 چینلز پہ بھی میں نے سنا ہو کہ طارق ملک صاحب کی بیٹی کو ہیرس کرنا فلانا. میں میاں صاحبان کو نہیں جانتا، بہت ہی تھوڑا ایکسپوئر میرا ان کے ساتھ ہے. اس حد تک یہ نہیں، یہ ان کا ٹائپ نہیں. جیسے میں نے کہا کہ عمران جھوٹ نہیں بولتا،
یہ میں قسمن کہہ رہا ہوں. میں تو شاید کبھی بول لیتا ہوں وقت کو بیوی سے ڈر کے بول دیا کوئی آئی ڈونٹ نو. میں عمران کی اگر بات کر رہا ہوں تو اسی یقین کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کی بیٹی کو ہیرس کرنا, یہ کہیں میں نے پڑھا ہے کہ جی ان کی طارق ملک صاحب کی ان کی بیگم کو ہیرس کرتے رہے ہیں اور یا ان کی نہیں. یہ نثار صاحب میری طارق ملک صاحب سے بات ہوئی تھی اور میں اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. میں بیٹی کے حوالے سے تو نہیں کہوں گا کیونکہ نہیں کہی ہے تو کیوں کہوں. انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کو جو ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوا تھا کہ مجھے تھریٹ دی جا رہی تھی, مجھے اور میرے والد صاحب کو بہت زبردست تھریٹ دی جا رہی تھی کہ آپ یہ کام چھوڑ دو. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, یہ بات میں نے تو پہلے بالکل اس بات کو بہت کلیئرلی اپنی طرف سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میں نہیں کر سکا تو وہ میری غلطی ہے. میں نے یہ کہا کہ یہ جو پریس میں اور ادھر ادھر سے یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ان کی بیگم کو یا بچی کو ہیرس کرنے کی کوشش کی گئی, نو, یہ میاں برادران یہ اس حد تک کبھی نہیں. یہ اس معاملے میں بڑے ان میں مشرکیت ہے اور یہ اور وہ ہے. ہاں, رہ گئے خود طارق ملک صاحب اور ان کے والد, اللہ انہیں صحت زندگی دے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہمارے وہ بزرگوں کی طرح ہے. میں فتح محمد ملک صاحب سے زندگی میں نہیں کبھی ملا, لیکن ہم نے جن لوگوں سے زندگی میں سیکھا ہے, اور وہ الحمدللہ اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم نے انسپریشن لی ہے, سیکھا ہے, ان کی تحریریں پڑھ کے ہم نے لکھنا اور بات کرنا سیکھا ہے. فتح محمد ملک صاحب ان میں سے ہیں, اور حاشا وکلا میں آپ کو بتاؤں میں زندگی میں ان کو میں نے دیکھا بھی نہیں کبھی. سو اگر اس حد تک تو یہ جا سکتے ہیں, یہ عدلیہ کے اوپر بھی یہ اس کو سومنات بنا کے حملہ کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات میں دیکھیں بات سنیں, میں بار بار یہ ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ بہت ہی بھیانک اور سوکھیانہ اور بہت ہی گھٹیا اور بازاری الزام ہے کہ جی کسی کی آپ بیٹی کو یا بیوی کو آپ ہیرس کریں اور فلانا کریں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نثار صاحب, میرے پاس کیونکہ وقت کم ہے, اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ہمایوں غور صاحب کی بات سنیں, یہ طارق ملک کو ہٹانا بذات خود اس بات کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے, ہمایوں غور صاحب ہے اور یہ الیکشن چرایا گیا ہے. ہمایوں غور صاحب کیا کہتے ہیں؟ طارق ملک صاحب کو ہٹانا خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ الیکشن چرایا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, میں تو کہہ رہا تھا آپ کے پچھلے جواب میں کہ یہ انہوں نے چوری کیا الیکشن, اور طارق ملک صاحب جب تک موجود ہیں تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی دھاندلی پکڑی جائے گی اس انگوٹھوں کی تصدیق وغیرہ سے, اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہاں کوئی پٹھو بیٹھا ہو, اس لیے ان کو ہٹایا, فورس آؤٹ کر رہے ہیں. ایک دفعہ ہٹایا, پھر بحال ہوئے, اب دوسری بار اسے ریزائن کرا دیا, پھر بحال ہوئے ہیں. تو یہ ان کو اس وقت خوف ہے, ایک خوف تو نہیں, خیر بہت خوف ہے, یہ ایک بہت بڑا خوف ہے. اور عمران صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں اس کو بڑے سالوں سے جانتا ہوں, اور یہ حسن نثار صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا جان بوجھ کے. غلطیاں کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, مگر جھوٹ وہ نہیں بولتا. اور میں حسن نثار کی طرح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں, علاوہ اپنی بیوی کے ڈر سے کبھی کبھی بول دیتا ہوں. وہ بھی آپ کے بریک میں بھی مجھے فون پہ ڈانٹ رہی تھی کہ تم نے یہ کیا باتیں کی ہیں, تو وہ ہم نے فیس کرنا پڑتا ہے. وہ جھوٹ سفید جھوٹ ہوتا ہے, اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو ہے نا عمران صاحب, یہ بات بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہے عمران. اور یہ خدا کے واسطے بھی آپ نے کہا تھا کہ جمہوریت ختم ہو رہی ہے اور ملک ختم ہو رہا ہے, وہ بھی میں نے اپنے پہلے جواب میں آپ کو کہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ملک کے وجود کا. مجھے اس کا بہت ڈر ہوا ہے اس وقت. اور آپ کو یاد ہے بہت سال پہلے پچھلی گورنمنٹ کے دوران میں آپ کے اسٹوڈیو میں کراچی میں آیا تھا, تو حسن نثار بھی تھے اس پروگرام میں, اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ تو حسن جمہوریت ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی میں تو اس جمہوریت کا گھونگھٹ اٹھا کے تھک گیا ہوں, ہمیشہ مجھے بھیانک شکل ہی دکھتی ہے. حسن کدھر ہے؟